अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको लड़का और लड़की की दोस्ती, उनकी इश्क मजाजियाँ, माशरे में फैलने वाले उनके तबाहकुन नुकसानात और फिर आखिर में जब लड़के धोखा देकर लड़कियों को रोता पीटता छोड़ जाते हैं बताने जा रही हूँ। ये वीडियो खास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स अब्दुल वहीद, हमजा खान, रुखसार खानम, एमन नाज और मोहम्मद फैसल की फरमाइश पर बनाई गई है। अगर आप मेरी इस वीडियो से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक प्लीज देखें। मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। ये बिल्कुल फ्री है और आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। लड़का और लड़की की दोस्ती और उनकी इश्क मजाजियाँ आजकल के माशरे में कॉमन ट्रेंड है। अगर लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं होती तो दूसरे लड़के उसको कहते हैं ये तो मर्द ही नहीं, बेचारा किस्मत का मारा है, एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है इसके पास। इसी तरह जब एक लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो उसको कहा जाता है इस बेचारी को तो कोई लड़का भाव नहीं देता, ये पुरकशिश नहीं है या इस लड़की में कोई खास बात ही नहीं है। लड़के और लड़की की आपस में दोस्ती मुकम्मल बेहयाई है और अल्लाह ताला बेहयाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये सब मामला मीडिया और को एजुकेशन सिस्टम ने खराब किया है। ऐसे ऐसे टीवी शोज, ड्रामे और फिल्में बनाते हैं कि नस्लों तक को तबाह बर्बाद कर दिया है। लड़के और लड़कियां जब ये सब देखते हैं तो अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स को काबू में नहीं रख पाते, अपने आप को भी उसी फिल्मी नकली दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं। इसी तरह को एजुकेशन सिस्टम में जब लड़का और लड़की क्लासरूम में बैठते हैं तो वो क्लास फेलोज और स्टूडेंट्स बाद में होते हैं, पहले लड़का और लड़की होते हैं। ना करते हुए भी आंख मटक्के शुरू हो ही जाते हैं। लड़के और लड़कियों का आजकल दिल ही नहीं लगता, ना माँ बाप के साथ, ना बहन भाइयों के साथ और ना ही रिश्तेदारों या अजीजो अकारब के साथ। अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अपनी तन्हाइयाँ खत्म करने के लिए उनको इश्क हकीकी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनकी दिलचस्पी का महवर तो इश्क मजाजी होता है। अगर ऐसा माहौल बनेगा तो माशरे में इस्लाह की बजाय फसाद और बिगाड़ फैलेगा। मोहब्बत इंसानी फितरत का तकाजा है, लेकिन इस फितरत का जब इंसान गलत इस्तेमाल करता है तो बहुत नुकसानदेह होता है। इश्क मजाजी एक फासिद मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो बेकार और बीमारी वाली है। इस फासिद मोहब्बत में पड़ने की वजह यही है कि इंसान का दिल खालिस नहीं होता और फासिद इश्क उसके दिल में आ जाता है। अगर इंसान अपनी मोहब्बत और दिल को खालिस करे तो फिर उसकी मोहब्बत का महवर सिर्फ उसका रब हो जाता है, और जब अल्लाह की मोहब्बत दिल से हट जाती है तो महबूब की मोहब्बत दिल में जगह ले लेती है। उस दिल में अब महबूब बैठ जाता है। अब वो अपने महबूब को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे वो हराम हो या हलाल। दर हकीकत जब इंसान के दिल में फासिद मोहब्बत पैदा हो जाती है तो उसका महबूब उसके दिल में अल्लाह की जगह रिप्लेस कर लेता है। इंसान अपने रब को रिप्लेस करके महबूब को बिठा लेता है, और ऐसी फासिद मोहब्बत भी शिर्क है। और उसकी दलील ये है कि अगर महबूब ना मिले तो वो अपने आप को मार लेता है। इंसान ये समझता है कि अब तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई, गोया उसकी जिंदगी अपने रब के लिए नहीं थी, अपने महबूब के लिए थी। लड़के और लड़की की शादी से पहले मोहब्बत गुनाह है। आजकल के माशरे में लड़की और लड़का तन्हाई में मिलते हैं, अकेले बैठकर फोन और इंटरनेट पर बातचीत करते हैं कि कोई हमें देख ना ले। उनको ये डर होता है कि कोई उनको देख ना ले, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह उन्हें देख रहा है, बेशक तन्हाई में बैठे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम गार में जा कर के नेकी करोगे तो अल्लाह उस नेकी की बरकत से ज़माने भर में तुम्हें मोअज़्ज़िज़ कर देगा, और अगर तुम गार में जा कर के गुनाह करोगे तो अल्लाह ताला उस गुनाह की नहूसत की वजह से ज़माने भर में तुम्हें ज़लील कर देगा। आजकल लड़का और लड़की इश्क मजाजियों को फैशन के तौर पर अपनाते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। पहल तो एक दूसरे की मोहब्बत को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं, कितनी तरले और मिन्नतें होती हैं, पसंद नापसंद को अपनाते हैं, एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं, एक दूसरे का एतमाद पाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी कस्में और वादे खाते हैं।
راتوں کو جاگ جاگ کر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ میں شادی کروں گا تو تمہیں سے کروں گا، تمہارا وفادار رہوں گا، تمہارے لیے چاند ستارے توڑ لاؤں گا۔ لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کی عزت و آبرو، اس کی عصمت کو برباد کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا قصور لڑکی کا بھی ہوتا ہے، جو اپنے دل سے اللہ اور رسول کا خوف نکال کر، شریعت کے تقاضوں کو بھلا کر، اپنے ماں باپ کی عزتوں کو پامال کر کے اپنے آپ کو اس لڑکے کے حوالے کر دیتی ہے جس کو وہ صرف کچھ دنوں، مہینوں یا صرف چند سالوں سے جانتی ہے۔ لڑکی یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ جو لڑکا اللہ اور اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار نہیں، وہ لڑکا جو اپنے اس باپ کا جو اس کو خون پسینے کی کمائی کھلاتا ہے وفادار نہیں، جو اپنی اس ماں کا جس نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا وفادار نہیں، تو پھر تم کیا ہو؟ تم سے وہ وفا کیسے کرے گا؟ جب لڑکے کا مطلب تم سے پورا ہوگا، جب اس کا ٹائم پاس ہو جائے گا، جب اس کی چاہتیں تم سے کم ہو جائیں گی، جب اس کا دل تم سے بھر جائے گا، جب وہ تم سے اکتا جائے گا، یا تم سے جب تھوڑی اور خوبصورت لڑکی اس کو بھاؤ دے گی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، تم سے بہانے بنائے گا کہ ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا، میں تم سے شادی نہیں کر پا رہا ہوں، ابھی میری جاب نہیں ہے، ابھی تو میں نے کیریئر بنانا ہے، تمہاری اور میری ذات پات میں فرق ہے، میں رشتہ کیسے مانگوں؟ وہ تمہیں بھول جائے گا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، تمہاری آہو بکا اور فریاد نہیں سنے گا، تمہیں روتا تڑپتا چھوڑ جائے گا۔ اس کو تمہاری اذیت سے، تمہارے کرب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تمہاری محبت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس کو تو جو چاہیے تھا وہ اس کو مل گیا، اب تو تمہاری کوئی اوقات، تمہاری کوئی وقت نہیں رہی اس کی نظر میں۔ عورت کی عزت مٹھی میں بند موتی کی طرح ہوتی ہے، جب تک مٹھی بند رہتی ہے تو لڑکے اس موتی کو دیکھنے کے تجسس میں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن جب ایک بار مٹھی کھل گئی تو پھر اس موتی کو چرا کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ آج کل لڑکوں کا حال بھنوروں کی طرح کا ہے، جب بھنورا باغ میں گلاب کو کھلا ہوا دیکھتا ہے تو گلاب پر جا کر بیٹھتا ہے، اس کا رس چوستا ہے، اور بیچارہ پھول، وہ گلاب یہ سمجھتا ہے کہ بھنورے کو اس سے کتنا پیار ہے۔ نادان پھول یہ نہیں جانتا کہ بھنورے کو پھول سے نہیں اس کے رس سے پیار ہے، اور جب وہ سارا رس چوس لیتا ہے تو پھر اس پھول کا رخ تک نہیں کرتا اور پھر چلا جاتا ہے باغ میں کسی اور پھول کا رس چوسنے۔ ایسے نفس پرست لڑکے لڑکیوں کی عصمت، ان کا شباب چھین لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ زیور گم جائے تو بازار سے خریدا جا سکتا ہے، لیکن اگر آبرو چلی جائے تو پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ بیٹی ابھی بڑی نہیں ہوتی کہ اس کو ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو موبائل ہاتھ میں نہیں دیتے، اس کو خودکشی کرنے کی تلوار پکڑا دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو زانیہ مردوں اور عورتوں کی ٹی وی سیریز دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، جس میں جھوٹی محبتوں کے قصے کہانیاں دیکھ کر بیٹوں اور بیٹیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، ان کے اندر فاسد محبتوں کی خواہشات ابھرتی ہیں۔ ماں باپ محتاط مذہب کے ماننے والے کس قدر غیر محتاط ہو گئے ہیں۔ جب ماں باپ اور اولاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالیں گے، شریعت کی باتوں کو بھلا دیں گے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں گے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا۔ ماں باپ ہوش کے ناخن لو، اپنی بیٹیوں کو موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی سیریز سے مکمل بچاؤ۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو اپنی اولادوں کے ساتھ محبت ہے۔ اگر بیٹا یا بیٹی زہر کا پیالہ پی رہے ہیں تو ان کے ہاتھ سے وہ زہر کا پیالہ چھین لینا ظلم نہیں ہے، پیار ہے۔ اپنے گھر میں بیٹیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی داستانیں بتاؤ، تاکہ وہ اپنی زندگیاں ان کے نقش قدم پر گزار کر اس فاسد محبت کے جال میں نہ پھنسیں۔ اے لڑکو، کسی لڑکی کی عزت کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی بہنوں، اپنی ماؤں اور آنے والی بیٹیوں کی عزت و آبرو کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ کسی لڑکی کی زندگی کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے یہ کہہ کر نہ تباہ کرو کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہی اپنی بیوی بناؤں گا، تم سے شادی کروں گا، یا میں تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ناظر جان کر اپنی بیوی مانتا ہوں۔ ایسے فراڈ کر کے کسی لڑکی کی زندگی تباہ کی تو پھر اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکو گے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس دنیا میں ہی مکافات عمل کا شکار عنقریب بن جاؤ گے۔
ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو پسند کرتا ہے کہ کیا کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ یعنی اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیوی، بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو آقا نے کہا کہ تو جس کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیوی، بہن یا بیٹی ہی ہوگی۔ تو اشارہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے تو تیری بیوی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اگر تو نے کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بھی بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے لڑکوں کو اپنی بہن کیوں نہیں یاد آتی؟ آج تم کسی کی بہن کے ساتھ عشق مجازیاں کرو گے اور ان کو چھوڑ دو گے تو یہ نہ بھولو کل تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی لڑکا عشق مجازیاں کر کے اس کو چھوڑ رہا ہوگا۔ زنا وہ قرض ہے جو زانی کی مرضی سے نہیں چکایا جاتا، ادھر لیا ادھر دینا ہے۔ اے لڑکیوں سن لو، اگر تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہو تو بھائی بہنوں سے دل لگاؤ، گھر کے کام کاج میں دل لگاؤ، ماں کا ہاتھ بٹاؤ، ایسی ماں سے جو دن بھر ہانڈی چولہا کرتی ہے اس سے بیٹھ کر پیار بھری باتیں کرو، ماں کے دکھ سکھ پھرولو، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی دن بھر کی محنت مشقت کے بارے میں پوچھو، اپنے دل کی بے قراری اور بے سکونی اور اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے اپنے دلوں کو خالص بناؤ، دنیاوی محبوب کو اپنے دل سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کو دل میں بساؤ۔ لڑکی اپنے دل کو اصلاح کرے، اپنے دل کو خالص کرے، اللہ کی محبت دل میں ڈالے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ڈالے، شریعت کی محبت دل میں ڈالے۔ وہ لڑکا جس سے محبت کی تھی اگر وہ نہ ملا تو کیا ہوا؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی جیسا گزارو، انشاءاللہ اللہ تمہیں بہتر صلہ عطا کرے گا، سچی اور پاکیزہ اور حلال محبت کرنے والا نیک شوہر عطا کرے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس بے غیرت اور دھوکے باز لڑکے سے فاسد محبت کی بھیک نہ مانگو، کسی لڑکے کے پیچھے نہ بھاگو، اپنا وقار، اپنی عزت نفس کو کبھی کسی انسان کے لیے داؤ پر مت لگاؤ، آپ کا وقار ہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ان لڑکوں کو پچھتاوا کبھی نہیں ہوتا۔ لڑکی سوچتی رہتی ہے کہ شاید کسی وقت اس کو احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں، بے حس لوگوں کے پاس تو صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اے لڑکیوں، اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب سونے ہی کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں، اور رب سونا اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون؟